اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم شروع ہوتی ہے قولہ تعالی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ اس میں اس شخص کی جہالت کا اظہار ہے جو اپنی نظر کو صرف دنیا کی خرافات و لذات تک محدود رکھتا ہے اور آخرت سے جو کہ مقصود ہے غافل رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد حصول آخرت ہے، لیکن بعض لوگ دنیا میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی صرف دنیا کے حصول پہ صرف کر دیتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے۔ قولہ تعالی اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیا ہوا۔ اس میں بعض اہل طریق کی اس عادت کی اصل ہے کہ بلاد میں سیاحی کرتے ہیں جس میں مسائل دینیہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ جو فرمایا کہ یہ لوگ کیا زمین میں چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، تو فرمایا اس میں بعض اہل اللہ بھی جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی دینی فوائد حاصل کرنا ہوتے ہیں یا عبرت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قولہ تعالی سبحان اللہ حین تمسون الی الآیہ، سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت۔ اوپر مومنین اور کافرین کا حال بیان فرمایا، پھر اس پر امر بالتسبیح کو متفرع فرمانا جیسا فعل کو مدلول ہے۔ اس پر دال ہے کہ حق تعالیٰ جس طرح اپنی صفات جمال کے ظہور کے سبب ثنا کا اہل ہے، اسی طرح اپنی صفات جلال کے ظہور سے بھی اس کا اہل ہے۔ فرمایا کافر کا حال بیان فرمایا، پھر مومن کا حال بیان فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح اپنے صفات جمال کے ظہور سے اللہ ثنا کا اہل ہے، اسی طرح اپنے صفات جلال سے بھی ثنا کا اہل ہے۔ یعنی جس طرح وہ لوگوں پہ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی پہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے تو بھی وہ تسبیح ہی کا مستحق ہے، اس کی تسبیح ہی کی جاتی ہے کہ وہ بھی عین انصاف ہوتا ہے۔ اللہ کریم زیادتی نہیں فرماتے۔ جو اس کے جلال کو دعوت دیتا ہے، جو اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اسی پر اس کا غضب ہوتا ہے۔ قولہ تعالی ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی ہی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے۔ تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس میں دلالت ہے کہ بیویوں کی طرف میلان ہونا حق تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، کیونکہ یہ موقع امتحان کا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا
کہ یہ میلان منافی کمال نہیں جیسا بعض زاہدان خشک سمجھتے ہیں۔ شادی کرنا بیوی کی طرف طبعی طور پر میلان ہونا، بیوی سے محبت کرنا، اس کی ضرورتوں کا، اس کی احوال کا احساس رکھنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کی عزت و آبرو کا، اس کی جان کا، یہ ساری باتیں کمال کے منافی نہیں ہیں۔ اور سب سے کامل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ انبیاء نے بھی شادیاں کی ہیں، ایک نظام قدرت ہے، اور اللہ نے انسان کے لیے یہ جوڑا بنایا ہے میاں بیوی کا، اور اس میں اس کے لیے سکون ہے، آرام ہے۔ لہذا بعض زاہدان خشک سے مراد ہوتا ہے کہ جن کے پاس قلبی کیفیات تو نہیں ہیں، لیکن بہت لمبی تسبیحات اور سجدے اور مجاہدہ بڑا کرتے ہیں، لیکن حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ بیوی کا ہونا یا شادی کا ہونا یا بال بچوں کا ہونا یہ کمال کے منافی، فرمایا یہ غلط ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور منافی کمال کے خلاف نہیں ہے۔ قولہ تعالی من آیاتی منامکم باللیل والنہار وابتغاءکم من فضلہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں، اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استراحت کے لیے سونا اور اس طرح کے اسباب معاش حاصل کرنا یہ بھی منافی کمال نہیں، کیونکہ موقع منت میں ارشاد ذکر فرمایا تو ایسی چیز منافی کمال کیسی، البتہ ان میں انہماک ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں کسی بھی صوفی کے لیے، کامل کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے سونا یا آرام کرنا یا آرام کے لیے لیٹنا، تو اللہ نے اپنے احسانات میں اس کا ذکر فرمایا، تو یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ ہاں اس میں انہماک یعنی پڑے رہنا، کچھ نہ کرنا، یہ صحیح نہیں، کیونکہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اور آرام کے لیے لیٹ لینا یا رات کو سو جانا، جاگنا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے۔ قولہ تعالی من آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک تم کو بجلی دکھلاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور اس میں اور امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ خطاب اپنے عموم سے کاملین کو بھی ہے، اس سے شامل ہے۔ اس عموم سے یہ دال ہے کہ خوف و طمع طبعی منافی کمال نہیں۔ فرمایا اس میں کہ اللہ تمہیں کبھی بجلی دکھاتے ہیں، اس سے بندے ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ باران رحمت ہوگی اور اس سے فصل اچھے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس میں فرمایا کہ اس میں ناقص کامل سب شامل ہیں۔ یریکم، تم سب کو، اس میں اللہ کریم نے سب کو شامل فرمایا، تو فرمایا طبعی طور پر خوف کا ہونا یا طبعی طور پر امید کا ہونا کمال کے منافی نہیں، کہ کاملین بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانی مزاج ان میں بھی ہوتا ہے۔ قولہ تعالی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی شان اعلیٰ ہے۔ اس میں اس پر دال ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے مثال کا استعمال جو کہ توضیح کے لیے ہوتی ہے، بشرطے کے خلاف شان حق تعالیٰ نہ ہو جائز ہے، اور مثل کا ناجائز۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ مثال کے معنی ہے مشارک فی الوصف، اور مثل کے معنی ہے مشارک فی النوع، یعنی حق تعالیٰ کے لیے مثال دینا جو اس کی شان کے لائق ہو وہ درست ہے، کیونکہ مثال کا مطلب ہوتا ہے مشارک فی الوصف، یعنی کسی صفت میں شراکت،
تو صفت میں شراکت جو ہوتی ہے وہ اپنی اپنی شان کے مطابق ہوتی ہے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اب ید انسانی ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوا، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ید دست قدرت کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہ ایک صفت میں مشارکت ہو گئی، لیکن ید جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کی شان کے لائق ہوگا، اور جب بندے کی طرف منسوب ہوگا تو بندے کی حیثیت کے لائق ہوگا. اسی طرح آتا ہے کہ تم نے دنیا میں ہمارا ذکر بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. اب بھولنا اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس طرح کے اوصاف سلبیہ اللہ کی طرف کیے جائیں تو اس سے معنی بعید مراد ہوتا ہے. معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بھول گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گل سڑ رہی ہے، یا چور لے گیا ہے، یا ٹوٹ گئی ہے. تو ہمیں یاد ہی نہیں تو اس کی ہمیں کیا فکر ہوگی. تو جب اللہ کی طرف اس طرح کا وصف منسوب ہوگا تو اس کا معنی بعید مراد ہوگا. یعنی اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس گھاٹی میں ہلاک ہوتے ہیں، کس جہنم میں جل رہے ہیں، یا وہ کیسے تباہ ہو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مثال میں مشارکت جائز ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی تو اس کی شان کے مطابق ہوگی، اور جب بندے کی طرف منسوب ہوگی یا مخلوق کی طرف منسوب ہوگی تو اس کی حیثیت میں. لیکن مثل میں اشتراک جائز نہیں. مشارکت اوصاف میں ہوتی ہے اور مثل ذات میں ہوتی ہے. تو اللہ کی مثل کوئی نہیں، ایسا کوئی دوسرا نہیں. قولہ تعالی بل اتبع الذین ظلموا آباءہم بغیر علم، ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر رکھا ہے. اس میں اتباع کا مضموم اور ناشی عن الجہل ہونا مصرح ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محض اتباع کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، اس کی بنیاد جہالت ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے، غیر پسندیدہ ہے، مذموم ہے. یعنی اتباع کے لیے یہ سند چاہیے کہ اگر باپ دادا اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے تھے، تو وہ بات باپ دادا کی تو نہ ہوئی، وہ تو اللہ کے رسول کی بات ہو گئی. اسی طرح علماء حق یا پیران اعظام یا مشائخ کرام جو کچھ کرتے ہیں، اگر اس کی اصل دین میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر تو وہ اتباع باپ دادا کا یا پیروں کا یا علماء کا نہیں ہے، وہ اتباع اللہ کے احکام کا ہے. لیکن اگر اس کی اصل دین میں نہیں ہے، اور محض اس لیے ہم پیروی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی رواج ہے، ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، تو پھر یہ اس کی بنیاد جہالت ہے، اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے، غلط چیز ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو بھی برائی ہے، اور اگر گناہ ہے تو پھر اور بڑی برائی ہو گئی، اور اگر کفر و شرک تک نکل گئی تو پھر اور بڑی برائی ہو گئی. قولہ تعالیٰ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا بدلنا نہ چاہیے. اپنے اطلاق سے اس پر دال ہے کہ فطریات میں تبدیلی نہیں ہوتی، ریاضت سے تعدیل ہو جاتی ہے، اور یہ فن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں فطرت جو اللہ نے بنا دی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور اسے ہونا بھی نہ چاہیے. اور اسی سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اسے مرد نظر آنا چاہیے، اسے عورتوں جیسا حلیہ نہیں بنانا چاہیے. جسے خاتون پیدا کیا ہے اسے خاتون نظر آنا چاہیے، اسے مردوں جیسا حلیہ نہیں بنانا چاہیے.
یعنی جس طرح اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس حقیقت کو نہیں بدلنا چاہیے، یہ تو ظاہر کا ہے۔ باطن کا یہ ہے کہ فطرت جو اللہ نے بنا دی ہے وہ بدلتی نہیں۔ ظاہر کو تو انسان لیپ پوت کر بدل لیتا ہے، لیکن جو تخلیقی طور پر فطرت بنا دی ہے وہ بدلتی نہیں۔ ہاں ایمان لائے، محنت کرے، مجاہدہ کرے تو اس میں تعدیل یعنی عدل آ جاتا ہے، وہ متوازن ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، بگڑنے سے بچ جاتی ہے۔ اس میں دونوں طرح کے احتمال موجود ہوتے ہیں کہ انسان کا عمل خراب ہو تو وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کا عمل درست ہو تو سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ریاضت اور مجاہدے سے اس میں تعدیل ہو جاتی ہے، یعنی عدل ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہدایت اور دلال سے مرکب ہے۔ مصیبت کے وقت ہدایت کا ظہور ہوتا ہے، زوال مصیبت دلالت کا۔ فرماتے ہیں کہ طبعی طور پر انسان کے مزاج میں ہدایت بھی اور گمراہی بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر بھی جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی فطری جو وہ ہدایت کا جذبہ اندر ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی اسی پرانی روش پہ چلے جاتے ہیں۔ قولہ تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر الی قولہ لیذوقہم، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ شر مقصود بالذات نہیں بلکہ مثل صغا زخم کی ہے، مقصود صحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں خشکیوں میں تریوں میں ہر جگہ تباہی آ گئی، تو اس میں ہے کہ لیذیقہم باس بعد الذی، کہ ان کے بعض کاموں کا نتیجہ انہیں سکھایا جائے، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کی جو مصیبتیں بھی آتی ہیں تو اس سے مراد انسانوں کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ مطلوب ہوتی ہے توبہ اور ہدایت کے شاید اس تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ توبہ کر لیں۔ یہ فرمایا اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر آپریشن کر کے زخم لگاتا ہے تو وہ زخم مریض کو تکلیف دینے یا دکھی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اسے صحت یاب کرنے کے لیے وہ چیر پھاڑ کرنا پڑتی ہے۔ تو قدرت بھی من جانب اللہ بھی جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں تو منشأ عزدی لوگوں کو تکلیف دینا نہیں بلکہ انہیں توبہ کی طرف لانا ہوتا ہے۔ قولہ تعالی فانظر الی آثار رحمت اللہ، سو رحمت الہی کے آثار دیکھو۔ اس میں تجلی افعالی کے مشاہدہ کا حکم ہے۔ تجلی افعالی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے شمار سبزہ پیدا ہو رہا ہے، پھول بن رہے ہیں، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے، اثر الگ ہے، تاثیر الگ ہے، بے شمار پرندے جانور پیدا ہو رہے ہیں، دنیا ایک معمور عالم آباد ہے۔ تو یہ تجلی افعالی ہے کہ اللہ کے فعل ہے، اللہ کی تجلی سے یہ سارا ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرنے سے عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے۔ قولہ تعالی فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بیروں کو آواز نہیں سنا سکتے جبکہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور آپ اندھوں کو بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے۔ تینوں جملے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ہدایت نہ کسی نبی کے قبضے میں نہ کسی ولی کے،
تو بعض لوگ کیسے گمان کرتے ہیں کہ کامل بنا دینا شیوخ کے اختیار میں ہے، یعنی یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ بندے کو فوق کامل بنا دیتا ہے، یہ باطل ہے۔ ہدایت نہ انبیاء کے اختیار میں ہے نہ اولیاء کے اختیار میں، ہدایت دینا اللہ کریم کا اپنا کام ہے، بات پہنچانا انبیاء کا کام ہے، اور انبیاء کی پیروی میں اہل اللہ کا اور علماء حق کا کام وہی ہے کہ اللہ کی بات پہنچا دیں۔ آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ شیخ محنت کر سکتا ہے، مجاہدہ کرا سکتا ہے، توجہ دے سکتا ہے، لیکن ترقی دینا، منازل عطا کرنا، رتبے دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ شیخ کا کام نہیں۔ قولہ تعالیٰ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایمان کو شرط سماع ٹھہرایا، حالانکہ امر بالعکس ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مراد ایمان سے مرتبہ استعداد کا ہے، پس فعل کا استعداد پر موقوف ہونا سے ثابت کیا۔ فرمایا کہ آپ اسے سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان لائے تو پھر سنیں، تو یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے تو اسے اسماء سے مراد ہوتا ہے سننا جو مفید ہو، ایک ہوتا ہے سماع محض سننا، تو وہ تو سب کو مومن کافر سب کو حاصل ہے۔ ایک ہوتا ہے اسماع، وہ ہوتا ہے وہ سننا جو مفید ہو، جس سے اگلے کو نفع حاصل ہو۔ تو یہاں اسماع کی بات ہو رہی ہے، ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، آپ کی بات کو سن کر نفع حاصل وہ کرتا ہے جس میں ہماری آیات پر ایمان لایا ہو۔ تو فرماتے ہیں اس میں استعداد، مرتبہ استعداد کا بیان ہے کہ اس میں کوئی فطری استعداد قبول ایمان کی ہے تو وہ نبی سے بھی، عالم حق سے بھی، شیخ کامل سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی فطری استعداد ہی ضائع کر دی، اتنے جرائم کیے، اتنے گناہ کیے کہ وہ جو فطری استعداد تھی وہی ضائع ہو گئی، تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قولہ تعالیٰ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں۔ اس میں وارثان محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو جو کہ اہل ارشاد ہیں، ارشاد ہے کہ منکرین کے مکارہ پر صبر کرے۔ فرمایا اس آیت میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل اللہ جو برکات نبوی کے وارث ہیں اور حامل ہیں اور جن کو نصیب ہیں، انہیں منکرین کی ایذاء پر یا ان کے اعتراضات پر یا ان کی خرافات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں اور ان کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ سورہ روم ختم ہوئی، اب آگے سورہ لقمان ہے۔ قولہ تعالیٰ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یعنی ذات الہی کے طالب ہیں کہ وہی مقصود بذات ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ للذین یریدون وجہ اللہ، جو محض رضائے الہی کے طالب ہیں، ان کا مقصد نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آخرت کو مقصد حیات بھی قرار دیا جاتا ہے، قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حصول کے لیے بہت شدت سے ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو آخرت مقصود بالذات نہیں ہے، آخرت یا جنت یا بہتر انجام اس لیے مقصود ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔
جیسے کوئی بندہ امتحان دیتا ہے تو اسے ایک ڈگری ملتی ہے، تو وہ ڈگری مقصد نہیں ہے کہ جیسے جعلی ڈگریاں لوگوں نے لے لیں تو ان میں وہ استعداد تو نہیں آ گئی، ڈگری مقصد نہیں ہے، مقصد تو حصول علم ہے۔ وہ ڈگری اس کی سند بن جاتی ہے کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا، تو مقصد حصول علم ہے۔ اسی طرح آخرت ایک سند ہے رضائے باری کی، فی ذات ہی مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد حیات تو اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا و آخرت سے بالا تر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار جاتے ہیں۔ قولہ تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ اس میں گناہ کی حرمت بھی آ گئی جو عملاً مفضی الی الغفلۃ عن الدین، یا اعتقاداً موجب دلال ہو، اور جو دونوں سے مبرک ہو اس کو یہ حکم نہیں، یہی فیصلہ ہے۔ فرمایا اس میں ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کریں یا دینی عقیدے میں خلل پیدا کریں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو فضول باتیں اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، تو یہ ایسی کوئی بات جو اللہ کی یاد سے غافل کرے یا عقیدے میں، دین کے عقیدے یا عمل میں فساد پیدا کرے، ایسی چیزیں حرام ہیں۔ قولہ تعالی ان اشکر لی ولوالدیک، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ اس میں تصریح ہے کہ واسطہ فی النعمت کا شکر بھی مثل شکر منعم کی مطلوب ہے، اس واسطہ میں والدین، استاد، پیر سب آگے، البتہ معارضہ شریعت کے وقت اتباع ان لوگوں کا جائز نہیں۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تخلیق اللہ نے فرمایا، پیدا اس نے فرمایا، زندگی اس نے دی، لیکن والدین اس کا سبب بنے، تو فرماتے ہیں اس سبب کا احترام جس سبب سے فائدہ حاصل ہوا وہ بھی لازم ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کے بھی مشکور ہو، شکر گزاری کیا کرو۔ تو فرماتے اس واسطہ میں والدین بھی آ گئے، اسی طرح حصول علم کے واسطہ میں استاد آ گئے، اسی طرح کیفیات اور قلبی کیفیات کے حصول میں مشائخ آ گئے، تو فرمایا ان سب کا ادب و احترام واجب ہے۔ البتہ والدین ہوں یا علماء اور اساتذہ ہوں یا مشائخ عظام ہوں، کوئی بھی اگر ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو، معارضہ شریعت ہو، تو پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ قولہ تعالی ولا تسار خدک الی قولہ تعالی واغضض من صوتک، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرنا اور اپنی آواز کو پست کرنا۔ اس میں حکام اخلاق کی تعلیم ہے۔ فرمایا صوفی کو کہ اعلیٰ اخلاق بھی ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اس کی اخلاقی حیثیت بھی ممتاز ہونا چاہیے۔ قولہ تعالی ومن کفر فلا یحزنک کفر، جو شخص کفر کرے آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے۔ اس میں دلالت ہے کہ اصلاح ناس کے اہتمام میں زیادہ مبالغہ نہ کرے، آزاد رہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دے، اس کے بعد کسی کے لیے اپنی جان ضائع نہ کرے، کسی کا دکھ اپنا دکھ نہ بنا لے، چونکہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کریم کا کام ہے، اور بندہ اپنی ذمہ داری کا جو ہے نا، اپنے دکھوں کو دیکھے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے، اپنے
ضرورتوں کو دیکھے، جو اس کے ذمہ ہے اسے پورا کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے کو ہدایت ہوتی ہے الحمدللہ، نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ کوئی خراب ہوگا جس وجہ سے اسے ہدایت نہیں ہو رہی، لہذا اس میں اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ آگے سورہ سجدہ ہے۔ قولہ تعالی الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ یہ اس پر دال ہے کہ ہر مخلوق فی ذات ہی حسن ہے، حتیٰ کہ صفت کبر و بخل میں بھی جب اپنے محل میں استعمال کیے جائیں۔ فرمایا اللہ نے جو چیز بنائی ہے، جہاں بنائی ہے، اس میں حسن بھی ہے، کمال بھی ہے۔ جن چیزوں کو آپ بہت حقیر یا چھوٹا سمجھتے ہیں، ان میں بھی اگر آپ اس باریکی تک پہنچیں کہ دنیا کے نظام میں وہ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو وہاں بھی اللہ کا کمال نظر آئے گا۔ کوئی چیز ادنا سے ادنا، بڑی سے بڑی اللہ کریم نے بیکار نہیں بنائی، بلکہ ساری تخلیق میں ایک حسن ہے، کمال ہے اس کی قدرت کا۔ قولہ تعالیٰ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے آزاد درست کی اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اجزاء جو کہ خاص اجسام سے اور نفخ کی روح کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم نہیں۔ امام غزالی کا یہی مذہب ہے۔ جمہور نے جسم لطیف کہا ہے، میرے نزدیک ان دونوں میں تعارض نہیں ممکن ہے، اس مجرد کا تعلق بدن کے ساتھ واسطہ جسم لطیف کے لیے۔ سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اس کے آزاد درست کیے اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ فرمایا اس پر غور کیا جائے تو تسو یا متساوی جو ہے، اس کو دیکھا جائے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے روح کوئی جسم نہیں، کوئی کیفیت ہے یا کوئی حال ہے یا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو امام غزالی کا یہی مذہب ہے، امام غزالی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا جمہور نے، تمام علماء حق نے یہ کہا کہ جسم لطیف ہے، روح ایک ایسا جسم ہے جو بہت لطیف ہے، نظر نہیں آتا، گرفت میں نہیں آتا، پکڑا نہیں جا سکتا۔ ایک جسم تو ہے لیکن وہ جسم لطیف ہے۔ تو فرماتے ہیں ان دونوں میں میرے نزدیک کوئی تعارض نہیں، کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات ہے کہ کیفیت ہے یا جسم لطیف ہے، یہ کہا جائے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجرد، یعنی وہ جو کیفیت روح کی ہے، اس کا تعلق اسی جسم لطیف کے واسطے سے بدن سے ہو۔ قولہ تعالیٰ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہ سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ بعض آیات میں، بعض احادیث میں اس کی تفسیر تہجد سے آئی ہے، تو اس میں تہجد کی فضیلت ہے، یعنی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو تہجد سے مراد ہے وہ نماز جو عشاء کے بعد، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے، جس میں مشقت ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے سو جائے پھر اسے اٹھنا پڑے۔ تہجد سے مراد ہے محنت، مشقت، جس میں جد و جہد ہو۔ تو تہجد کے بارے تفصیل یہ ہے، فرمایا اس میں تہجد کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ادا فرمائی ہے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ اعتماد ہو کہ وہ عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے تہجد پڑھ لے گا تو ضرور پڑھے۔ لیکن کبھی اگر یہ خطرہ ہو کہ تھکاوٹ ہے یا بیماری ہے یا سو گیا تو اٹھ نہیں سکوں گا، تو پھر چھوڑنے کی بجائے عشاء کے بعد پڑھ کر سو جائے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تہجد رہ جائے تو وہ پڑھ کر سو جائے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول، وضو کرا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں جنت میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت کروں اور آپ
خدمت میں رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری کچھ مدد کر دو پھر میں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ فرمایا تم آج سے تہجد پکی کر لو اور کبھی زندگی میں چھوڑو نہیں۔ اتنی فضیلت ہے تہجد کی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جائے تھوڑی دیر، جب آنکھ کھل جائے پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سحری کے وقت یا 3 بجے یا 2:30 بجے ہی پڑھے، جب آنکھ کھل جائے پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سو گئے تو تہجد چھوٹ ہی نہ جائے تو پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لینا چھوڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ قوله تعالی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ جب انہوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے اور جو لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے۔ اس میں دلالت ہے کہ جب مریدین میں ریاضت اور یقین کا مشاہدہ کیا جائے تو اس کو خلافت دے دینا مناسب ہے۔ یعنی جب کسی مرید میں یہ مشاہدہ ہو کہ وہ ریاضت اور مجاہدہ بھی ٹھیک کرتا ہے اور مشاہدہ سے مراد ہے کہ کیفیات کو سمجھتا بھی ہے، کیفیات کے زیر و بم کو، ان کی کمی بیشی کو، مراقبات کو سمجھتا بھی ہے، تو اسے خلافت دینا درست ہے۔ قوله تعالی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور ان کو مہلت بھی نہ ملے گی۔ یہاں قانون مناظرہ پر جواب نہ دینا اور اس سے اعراض کا امر فرمانا دال ہے ترک جدال پر جو طریقہ ہے قوم کا۔ فرمایا یہاں انہوں نے تو اعتراض کیا تھا مناظرے کے لیے کہ اس کا کیا جواب آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض کا جواب دینے کی بجائے قیامت کی تفصیل ارشاد فرمائی۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ بے وقوف لوگ یا نادان یا نہ جاننے والے جو فضول اعتراضات کرتے ہیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ساتھیوں میں بھی یہ کمزوری ہے کہ جو کوئی فضول بات کہہ دے اسے پلے باندھ کے چل پڑتے ہیں، اور پھر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، خطوں میں لکھتے ہیں، ای میل میں آتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یا کسی عالم کا نام لکھو، کسی ایسے بندے کا نام لکھو جس کی بات میں کوئی وزن ہو، کسی پڑھے لکھے بندے نے بات کی ہے، پھر تو اس بات کو سوچنا چاہیے اس کا جواب۔ جس بات کی اصل ہی کو نہیں، کون کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس اعتراض کو اپنے گلے کی مصیبت بنا کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں، جس کا کوئی کہنے والا ہی نہیں۔ تو فرمایا اس میں اس پہ دلیل ہے کہ جو فضول اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ قیامت کب ہوگی، یعنی اگر قیامت ہے تو برپا کرو، تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس پہ مناظرہ فرماتے، اللہ کریم نے قیامت کی تفصیل بتا کر بات کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، یعنی فضول بات کا جواب نہیں دیا گیا۔ قولہ تعالی ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، بدون اس کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ اس میں اسباب کی طرف التفات نہ کرنے کا اشارہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا، کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے بندہ جو اسباب اختیار کرتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ترک سبب بھی جائز نہیں، اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔
قولہ تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر نظر کر کے اپنی تدبیر سے مستغنی ہو جائے۔ یہ بڑی لطیف بات حضرت نے کہہ دی کہ جسے یہ سمجھ ہو، جسے یہ شعور ہو، جسے یہ ادراک ہو کہ وہ تدبیر الہی کو سمجھ سکے، تو پھر اس کے مقابلے میں اپنی تدبیر نہ کرے۔ لیکن یہ ایسے لوگ صدیوں میں کوئی ہوتا ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو صدیوں میں ہوتے ہیں، 200-400-500 سال بعد کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جسے اس قدر بلندی منازل نصیب ہو، اس قدر علم قلبی نصیب ہو، اس قدر علم لدنی نصیب ہو کہ وہ تدبیر الہی کو سمجھ سکے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہر کام کے پیچھے تدبیر الہی ہے، لیکن ہر کام کے پیچھے ہمیں اسباب نظر آتے ہیں، تدبیر الہی نظر نہیں آتی۔ تو یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے کہ جو تدبیر الہی کو سمجھ سکے، پھر اس کے مقابلے میں اپنی تدبیر نہ کریں۔ قولہ تعالیٰ احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اس میں مخلوق کو کبھی نہ سمجھنے کی، کبھی نہ سمجھے فی نفسی سب اچھے ہیں۔ وہی بات جو پہلے ہو چکی کہ جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اگر بندے کو وہ سمجھ آ جائے تو پھر اسے کیڑی میں بھی کمال تخلیق نظر آتا ہے، اور بڑی سی بڑی نعمت میں اگر اس کا استعمال سمجھ نہ آئے اور اس کا فائدہ سمجھ نہ آئے تو بندہ اسے فضول سمجھتا ہے۔ قولہ تعالیٰ وبدل خلق الانسان من طین، فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ وجود انسانی آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ درجہ بدرجہ بنایا گیا، تو امور میں تدریج کا احساس رکھنا چاہیے کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہر کام درجہ بدرجہ ہوتا ہے، پھونک مارنے سے فوراً الٹ پلٹ نہیں ہو جاتا۔ قولہ تعالیٰ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس میں کامل الایمان لوگوں کا حال سجود و تسبیح و تعمید اور تواضع للہ کی علو شان مذکور ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں ان کامل الایمان اللہ کے نیک بندوں کی شان اللہ نے، علو شان ان کی بزرگی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تعمید کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ کی عظمت کیفن دل میں آ جاتی ہے، وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، تو پھر اپنی بڑائی یا تکبر کا خیال نہیں رہتا۔ تو اس میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ قولہ تعالیٰ تتجافی جنوبہم الی قولہ تعالیٰ ومما رزقناہم ینفقون، ان کے پہلو خوابگاہوں سے اور تا ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ شروع میں صفات کمال اور آخر میں تکمیل کی طرف اشارہ، یعنی معارف فیوز کا بدل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ ہے ابتدا ہے وصول الی اللہ کی، اور مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ نعمتیں ہم انہیں دیتے ہیں ان کو آگے بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کمال کی طرف کہ مبتدی
مجاہدہ کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے تو حاصل کرتا ہے، اور پھر سارے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ استاد تو نہیں بن جاتے، پڑھانے والے تو نہیں بن جاتے، پھر کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اتنا حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر اسے آگے تقسیم بھی کرتے ہیں، پھر وہ ان کو وہ منصب مل جاتا ہے کہ آگے لوگوں کو وہ چیز پہنچائیں۔ تو یہ اس کی ابتدا میں صفات کمال کی طرف اور آخر میں تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ قولو تعالیٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو قریب کا عذاب بھی بڑے عذاب سے پہلے سے، بعض نے کہا عذاب ادنا حرص علی الدنیا، عذاب اکبر اس صرف پر جو سزا ہو۔ ارشاد باری ہے کہ ہم ان کو قریب کا عذاب بھی بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی ان پر قریب کا عذاب ہے جو دنیا میں آ جائے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آ جائے گا آخرت کے عذاب سے پہلے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عذاب ہے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دولت دنیا کا لالچ پیدا ہو جائے جو دین سے غافل کر دے۔ قوله تعالی وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب انہوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ اس میں شیخ کامل کی علامات ہیں جو بدو ان علامات کے مرشد ہونے کا مدعی ہو وہ دال و مدل ہے۔ فرمایا اس میں دو باتیں جاتی ہیں جو ارشاد فرمائی گئی ہیں، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی جو حکم دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات اور ہدایت کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری لما صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، گناہ سے رک جانا حقیقی صبر ہے، نیکی پر قائم رہنا صبر کی حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو، چونکہ ہر شخص میں نفس تو انسانی ہوتا ہے، ہر شخص کی خواہشات بھی انسانی ہوتی ہیں، تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان خواہشات کو جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ان سے رک جاتے ہیں، یہ حقیقی صبر ہے۔ تو اس میں صبر بھی ہو کہ گناہ سے رک جائے اور اس سے اللہ کی آیات پر کامل یقین بھی ہو، کامل الایمان بھی ہو۔ تو یہ نشانیاں ہیں کسی کے شیخ ہونے کی، جس بندے میں یہ نشانیاں ہیں وہ شیخ ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور ان علامات کے بغیر مرشد ہونے کا مدعی ہے تو فرمایا وہ دال و مدل ہے، خود بھی گمراہ ہے، جو اس کے بات سنیں گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ قولہ تعالی فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے، آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ عارفین اور سالکین کے کمالات کے منکر ہوں ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہوں، جب ان کو فرمائش نافع ہو تو ان سے اعراض مناسب ہے، اور ان کے ہلاک کا انتظار کہ ضرور ان پر وبال آنے والا ہے۔ فرمایا جو لوگ اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور محض اعتراض کرتے ہیں، اگر سمجھانے سے وہ بات نہ سمجھیں تو پھر ان سے اعراض یعنی ان کو نظر انداز کرنا ضروری ہے، پھر ان کو اللہ کے حوالے کر دے اور سمجھ لے کہ یہ اللہ کریم ان سے خود نبٹ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ
قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔